حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا اور اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ رومی سردار نے آپ کو کہا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر عیسائی مذہب اگر تو اختیار کر لے تو میں تمہیں اپنی حکومت میں سے آدھی سلطنت دوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو فرمانے لگے کہ اگر سارے اہل عرب کی دولت تو مجھے اس شرط پر دے کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی کے دین سے دستبردار ہو جاؤں اور اس دین سے بے وفائی کروں تو ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اس نے جب آپ کی یہ جرت اور استقامت دیکھی تو آپ کو قتل کی دھمکی دی۔ آپ نے فرمایا مجھے خوشی کے ساتھ قتل ہونا قبول ہے لیکن دین سے غداری قبول نہیں ہے۔ اس نے آپ کو سولی پر لٹکانے کا حکم دیا اور تیر انداز کو کہا کہ ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر آہستہ آہستہ ضرب لگاؤ۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس رومی سردار نے دوبارہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا ابھی بھی وقت ہے کہ عیسائیت قبول کر لے۔ آپ نے پھر انکار کیا تو اس نے آپ کو سولی سے اتارنے کا حکم دیا اور پھر ایک تانبے کی دیگ کو آگ پر تپایا گیا۔ ایک مسلمان قیدی کو حضرت عبداللہ کے سامنے اس میں پھینک دیا گیا اور اس نے وہیں تڑپ کر جان دے دی۔ اس دھمکی کے بعد اس نے پھر کوشش کی کہ حضرت عبداللہ عیسائیت کو قبول کر لیں۔ آپ نے بار بار انکار کیا۔ بالآخر رومی سردار نے کہا کہ انہیں اٹھا کر دیگ کے اندر پھینک دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو دیگ کی طرف جلاد لے کے جا رہا ہے، لیکن یہ ایسی عظیم شخصیت کے مالک کہ ان کے پائے استقلال میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ لیکن ماجرا یہ ہوا کہ جب یہ دیگ کے کنارے تک پہنچے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سردار کو خیال آیا کہ شاید اب اسلام چھوڑ کر میرا مذہب یہ قبول کر لیں گے۔ واپس لانے کا حکم دیا اور رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے رو پڑا تھا کہ میری ایک جان ہے جسے رضائے الہی کے لیے اس دیگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کاش میرے پاس اتنی جانیں ہوتی جتنے کہ میرے جسم پر بال ہیں اور میں ان سب جانوں کو ایک ایک کر کے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اس کے راستے میں قربان کرتا چلا جاتا۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ یہ تو استقامت کا پہاڑ بنے ہوئے ہیں، آپ کو قید کر دیا گیا، کھانا پینا آپ کا بند کر دیا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کے پاس شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے اس کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ بادشاہ کے دربار میں آپ کو دوبارہ طلب کیا تو آپ نے فرمایا اگرچہ حالت اضطرار میں میرے لیے یہ کھانا جائز تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں کھایا کہ میں تجھے یہ موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ تو میرے ایمان کی کمزوری کے باعث خوشی کا اظہار کرے۔ بادشاہ نے کہا اب تم اس طرح کرو کہ میرے سر کو بوسہ دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ کیا میرے ساتھ جتنے دیگر تمام مسلمان قیدی ہیں انہیں بھی رہا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا کہ ہاں، اگر تو میرے سر کو بوسہ دے دے تو میں تیرے سمیت تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے اس شرط پر اس رومی بادشاہ کے سر کو چوما تو اس نے آپ کو اور تمام مسلمان قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ جب یہ سارے حضرات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ کو یہ سارا ماجرا سنایا
تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عبداللہ کا سر چومے اور ابتدا میں کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس مرد مجاہد کے سر کو بوسہ دیا۔